اپنے مرجع تقلید کا انتقال ہونے کے بعد مقلد کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ مسئلہ تقلید کے چیپٹر میں پہلے بھی آیا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی. دیکھیں تقریباً جس مجتہد کا بھی آپ رسالہ عملیہ اٹھائیں گی تو اس میں ایک مسئلہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ آیا مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا کیا حکم ہے اس کا. مثلا فرض کریں آپ آغائے خوئی کی توضیح مسائل اٹھائیں، اس میں بھی دیا ہوا ہے. منتہا آغائے خوئی کنڈیشنل قائل تھے کہ سرٹن کنڈیشن میں آپ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتی ہیں، بلکہ باقی رہیں گی اگر مردہ مجتہد کو آپ عالم سمجھیں تو. عالم سمجھنے کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشنز اور تھیں. یہ آغا خوئی. امام خمینی کی طرف اگر آپ رجوع کریں تو ان کی توضیح میں بھی یہ مسئلہ دیا ہوا ہوگا کہ بقا بر میت کو وہ کیا سمجھتے ہیں. آغا خامنائی کی توضیح تو نہیں ہے، ان کے استفتاحات کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ بقا بر میت کو کیا سمجھتے ہیں. آغا سیستانی کی توضیح اٹھائیں تو اس میں بھی یہ مسئلہ دیا ہوا ہے. شیخ بشیر صاحب کی توضیح اٹھائیں تو اس میں بھی یہ مسئلہ دیا ہوا ہے. آغا وحید کی توضیح اٹھائیں تو اس میں بھی یہ مسئلہ دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جس مجتہد کی بھی توضیح میں یہ مسئلہ دیا ہوا ہے یہ ان کے اپنے مرنے کی صورت میں اپلیکیبل نہیں ہے. درست؟ مثلا آپ آغائے خوئی کی توضیح میں یہ مسئلہ دیا ہوا ہے، لیکن جب آغائے خوئی کا انتقال ہوگا تو آغائے خوئی کے انتقال کے بعد میں آغائے خوئی کے اسی مسئلے کو نہیں دیکھوں گا اور آغائے خوئی دیکھوں کہ جی آغائے خوئی تو واجب سمجھتے ہیں بعض کنڈیشنز کے ساتھ، تو چلیں جی وہ کنڈیشن اگر میرے میں تو میں آغائے خوئی کی ہی تقلید شروع کر دوں. ایسا نہیں ہوگا. میں امام خمینی کی تقلید کرتا تھا، امام خمینی کا انتقال ہوا تو امام خمینی کا مسئلہ جا کے دیکھوں کہ جی ان کی توضیح میں کیا لکھا ہوا ہے مردہ مجتہد پہ باقی رہنے کے بارے میں. یہ نہیں ہوگا. میں آغائے ایکس یا آغائے وائی کی تقلید کرتا ہوں، اب آغائے ایکس یا آغائے وائی کا انتقال ہو جائے تو میں انہی کی توضیح کو جا کے دیکھوں، ایسا نہیں ہوگا. پھر کیا کریں گے بھائی؟ ہم جن کی ہم تقلید کرتے تھے اگر انہی کا ہی مسئلہ نہیں دیکھنا تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ القائم کی فیس بک کے پیج پہ جائیں تو وہاں یہ مسئلہ مل جائے گا جو آج بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کہاں جائیں گے. درست؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی ہاں زندوں میں سے جو عالم ہے سب سے پہلا ذمہ داری ایک مجتہد کے انتقال کے بعد آپ کی یہ بنتی ہے کہ زندوں میں جو سب سے اس وقت اب نمبر 1 ہے اس کی آپ تقلید کریں. پہلی ذمہ داری آپ کی. ادھر آپ کو پتہ چلا آغا ایکس کا انتقال ہو گیا، آپ کی پہلی ذمہ داری ان کے انتقال پر یہ ہے کہ آپ زندوں میں جو اب جو بچے ہوئے ہیں ان میں جو عالم ہے اس کی طرف رجوع کریں. اچھا لوگ پریشان ہوتے ہیں اس میں بھی کہ اب کیسے پتہ چلے گا زندوں میں کون عالم ہے، اور ایک غوغا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری قوم تو غوغا کی ماہر ہے ماشاءاللہ. وہ ان مسئلوں میں بھی غوغا کرتے ہیں جس میں کوئی غوغا ہوتا نہیں ہے. اب کیا کیا جائے، کیسے طے ہو؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ کیسے طے ہوگا ایک مجتہد کے مرنے کے بعد کہ اب سیکنڈ نمبر پر کون ہے، کون جو ہے سیکنڈ نمبر، یعنی اب اس وقت زندوں میں عالم کون ہے، یہ کیسے ہم طے کریں گے؟ میں فرض کریں عوام ہوں، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ خبر پہنچی آغا ایکس کا انتقال ہو گیا. اب میں کھیتی باڑی کرتے کرتے اب مجھے طے کرنا ہے کہ عالم کون ہے. میں کیسے طے کروں گا؟ کیا طریقہ میرے پاس؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی جی ایک نظریہ یہ ہے جی. اب میں کھیتوں میں 2 عادلوں کو کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ کھیتوں میں کھاد تو ڈھونڈ سکتا ہوں میں، 2 عادل کہاں سے ڈھونڈوں؟ مجھے تو شاید پورے شہر میں ہی نہ ملے. جی سب سے آسان طریقہ یہی ہے جو ان دونوں نے بیان کیا کہ بابا آپ آغا ایکس کی زندگی میں احتیاط واجب میں کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ وہی فالعالم ہوتا ہے نا، سیکنڈ نمبر کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب فرسٹ اور سیکنڈ، جب فرسٹ آگے سے ہٹ گیا تو سیکنڈ آٹومیٹکلی فرسٹ ہو جائے گا. اصلا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی فرسٹ آگے سے ہٹے گا لائن میں سے، مثلا فرض کریں آپ لائن میں کھڑی ہوئی ہیں کسی اعلیٰ نادرہ کی لائن میں کھڑی ہوئی ہیں شناختی کارڈ بنانے کے لیے،
25 آدمی آپ کے آگے ہیں. جب آپ کے آگے 25 آدمی ہیں تو آپ کا نمبر کیا ہوگا؟ 26واں نمبر ہوگا نا. جب آگے سے ایک آگے بڑھ جائے گا، ہٹ جائے گا، تو اب آپ کا نمبر کیا بچے گا؟ یہ چلاتے جائیں، آگے سے ایک ایک ہٹاتے جائیں، آگے جا کے 3. آپ کون سے نمبر پر ہیں؟ 4تھ نمبر پہ. وہ ایک اور نکال دے تو اب آپ کا نمبر کیا ہے؟ ایک اور نکالیں تو کیا نمبر ہوگا؟ 2nd. اب ایک اور نکالیں تو کیا نمبر ہوگا؟ آپ آٹومیٹکلی فرسٹ پہ آ جائیں گے. وہ یہی صورتحال ہے. جو بھی آپ کا فل عالم تھا جس کی طرف آپ احتیاط واجب میں رجوع کرتی تھی، وہ آٹومیٹکلی فرسٹ پہ آ چکا ہے، کیونکہ آگے لائن آگے بڑھ چکی ہے. درست؟ اب وہ فرسٹ پہ آ چکا ہے. لہٰذا آپ آنکھیں بند کر کے ان کی نیت کر لیں کہ آج سے میں ان کی تقلید شروع. آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اچھا، جب آپ نے نیت کر لی 2nd نمبر کی کہ جی میں نے آج سے ان کی تقلید شروع، اب آپ ان کی توضیح المسائل میں یہ والا مسئلہ ڈھونڈیں. ان کی توضیح المسائل کو کھولیں اور یہ والا مسئلہ ڈھونڈیں کہ یہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کو کیا کہتے ہیں. اب میں 3 مثالیں فرض آپ کے لیے عرض کرتا ہوں. فرض کریں آغا ایکس کا انتقال ہوا. آپ آغا ایکس کی زندگی میں، حالانکہ صرف ساری عرض کر رہا ہوں کہ فرضی بات کر رہا ہوں میں. آپ آغا ایکس کی زندگی میں مثلا شیخ بشیر صاحب کو فل عالم سمجھتی تھی، نجفی صاحب کو، شیخ بشیر نجفی صاحب کو. حالانکہ جیسے ہی ایکس کا انتقال ہوا، وہ فل عالم جو دوسرے نمبر پہ تھے وہ ہو گئے 1st نمبر پر. آپ نے نیت کر لی، ان کی تقلید کی. اب جب ان کی توضیح المسائل آپ نے کھولی تو آغا فرماتے ہیں کہ بقا بر میت حرام. آپ میت کی تقلید پر باقی رہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پچھلے دروازے آپ کے بند. اب آپ صرف زندہ ہی کی تقلید کر سکتی ہیں، کسی اور کی تقلید نہیں کر سکتی. یہ آپ نے رجوع کیا آغا سیستانی کی طرف. آپ کے لیے فل عالم آغا سیستانی تھے، آپ نے رجوع کیا آغا سیستانی کی طرف. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ مردہ کو زندہ سے عالم سمجھتے ہو تو واجب ہے کہ تمام مسائل میں، چاہے سیکھے ہوں، چاہے یاد کیے ہوں، چاہے عمل کیا ہو، چاہے نہ کیا ہو، تمام مسائل میں آپ اسی مردہ مجتہد پہ باقی رہو. تو اب آٹومیٹکلی آپ آغا سیستانی کی اجازت سے واپس پلٹ جائیں گی آغا ایکس کی تقلید پر. یعنی گویا آغا ایکس آپ کے لیے دوبارہ زندہ ہو گئے. یہ دوسری چیز. تیسرا نظریہ، آپ کے لیے فل عالم آغا خامنائی تھے. آپ نے جب آغا خامنائی کی توضیح المسائل یا وہ سوال جواب کھولے تو اس میں آغا کہتے ہیں کہ عالم ہونے کے باوجود آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو مردہ کی تقلید کر لیں، چاہے زندہ کی تقلید کر لیں. اب آپ نے اس اختیار کے مطابق عمل کر لیا، چاہے زندہ کو چوز کر لیا، چاہے مردہ کو چوز کر لیا. جو بھی آپ کا دل چاہے آپ نے چوز کر لیا اور اس کے حساب سے عمل کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ مرنے والے مجتہد کا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ مرنے والے مجتہد کے بعد جس کی طرف آپ رجوع کریں گی، زندہ مجتہد کی طرف، زندہ عالم کی طرف، اس کا یہ مسئلہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس مسئلے میں کیا کہتا ہے. جو اگر کہے گا حرام تو پیچھے کا چیپٹر کلوز. اگر کہے گا واجب تو آپ پلٹ گئے پیچھے، یعنی گویا پچھلا واپس زندہ ہو گیا. اگر کہے گا جائز تو پھر اختیار ہے آپ کو، آپ چاہے ان کی بات ماننے چاہے ان کی بات ماننے. یہ آپ کی اصل مسئلہ یہ بنتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله